والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. معزز بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے کہ آج مجھ کو اور آپ بھائیوں کو یہاں بیٹھ کر کچھ باتیں سننے سنانے سیکھنے سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ جو باتیں ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی 2-3 آیتیں پڑھ کر سنائی جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والے ہیں ان باتوں کی جو تم کر رہے ہو. اور تم ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نفسوں کو ان سے بھلا دیا، ان کے نفسوں کو بھلا دیا. یہی لوگ حقیقت میں فاسق. لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی ہی حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں. ان آیات کے ترجمے کو سننے کے بعد یہ بات ہم سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہم اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے کل کی فکر میں جینا سیکھیں.
آج اکثر و بیشتر لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، کل کی فکر میں جینا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں، یہ جو لوگ دوڑتے پھرتے نظر آتے ہیں، آپ کو راستوں پہ محنت کرتے نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد، اور آپ اور میں بھی دیکھیں، آج ہم جو محنت کر رہے ہیں، ہم میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کے پاس آج کی روٹی، آج کا نوالا میسر ہے، موجود ہے۔ ہماری محنت، آج کی محنت آج کے لیے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج محنت کریں تاکہ کل کی ہماری روٹی ہمارے لیے آسان ہو جائے، کل کی روٹی ہمیں میسر ہو۔ یا اگر اور ذرا بات کو پھیلا کر کہیں تو ہم اس لیے محنت کرتے ہیں کہ ہم آج اچھے ہیں، ہمارا اپنا کل، ہماری اپنی اولاد کا مستقبل سنور جائے۔ ایک مادی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، جب ایک انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی کل کی فکر میں جیتا ہے، کل کی فکر میں تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آیت کریمہ یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے حقیقی کل کی فکر میں جیے، آخرت کی فکر میں جیے۔ یہ آیت کریمہ کا اصل بنیادی پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے، یہ جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آج ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہوگا، لیکن اعتبار آپ سبھی جانتے ہیں نتیجے کا ہوتا ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو آپ اور میں دیکھیں کہ کل جو حقیقی کل ہے، آخرت، اس کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر اپنے نفس کے محاسبے کو واجب قرار دیا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس آیت میں نفس کا محاسبہ کرنے کی تعلیم دی گئی، اور صرف تعلیم نہیں، ہر مومن پر ایسے محاسبے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہیں، ہم دیکھیں کہ آج ہمارا اپنا نفس ہمیں آج کی فکر میں جینے والا بنا رہا ہے یا کل کی فکر میں جینے والا بنا رہا ہے۔ ہمارا نفس آج کی فکر میں جی رہا ہے یا کل کی فکر اس پر غالب ہے، اس کا جائزہ ہم لیتے رہیں۔ یہی اس آیت کا پیغام ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میرے بھائیو، محاسبہ نفس، نفس کا محاسبہ کرنا، اس کا جائزہ لیتے رہنا، اس کا حساب و کتاب رکھنا، یہ ایک مسلمان کی اور ایک عقل مند مسلمان کی پہچان اور علامت۔ آدمی چلتا چلا جائے، اسے اندازہ نہ ہو کہ میری منزل کیا ہے اور مجھے کتنی مسافت ابھی اور طے کرنی ہے، تو بسا اوقات وہ بہت تیز چل کر بھی منزل کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کوئی اندازہ نہیں کہاں تک پہنچنا ہے۔ نفس کا محاسبہ کیے بغیر ہم اپنے نفس کے شر سے بچ نہیں سکتے۔ آج آپ کے سامنے اسی محاسبہ نفس سے متعلق کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ محاسبہ نفس کیا ہے؟ اپنے نفس کا حساب و کتاب لینا۔ یہ کیسے لیا جاتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میری اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نفس کو پہچانیں۔ نفس کیا ہے؟ نفس کس قسم کا ہے؟ نفس کی کیا خامی ہے یا کیا خوبی ہے؟ اس کو ہم جانیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے نفس بیان فرمائے۔ ایک نفس، نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، نفس تو برائیوں پر ابھارنے والا۔ یعنی نفس کی ایک حالت یا ایک نفس وہ ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، برائی کی ترغیب دلاتا ہے، برائیوں کی طرف کھینچتا ہے انسان کو، انسان کا مزاج برائی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتیں، شہوات، خواہشات کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا نفس ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یہ برائیوں پر ابھارتا ہے، برائیوں کی طرف انسان کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ دوسرا نفس جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟
نفس لوامہ کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنے والا نفس. یعنی آدمی اگر برائی کر لیتا ہے یا برائی کا ارادہ انسان کے ضمیر پہ، انسان کے دل میں آتا ہے، تب پھر انسان کے نفس کی ایک کیفیت یا ایک نفس انسان کا اسے ملامت کرتا ہے، کیا کرنے جا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں سے کسی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی نیکی اور برائی کے بارے میں بتلائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے متعلق یہ لفظ بیان فرمایا، کہا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. گناہ وہ ہے کہ جس کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو اور تم یہ سوچا ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے. تو یہ جو دل کی کھٹک ہے، یہ دل کے اندر جو ملامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ ہے نفس لوامہ. گناہ سے پہلے یا گناہ کے بعد جو دل میں ایک پشیمانی کا احساس، ایک شرمندگی کا احساس جو جاگتا ہے اور خود کو ملامت کرنے، خود کو برا بھلا کہنے کا ایک مزاج جو پیدا ہوتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے. اور تیسرا نفس جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جو نفس برائیوں سے پاک ہوتے ہوتے ایمان پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی پر مطمئن ہو جائے، اور اس مقام پہ پہنچے جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی شریعت سے، اس کے نبی سے، ان کے احکامات سے راضی ہو جائے اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسے حاصل ہو جائے. اب یہاں اہل علم نے ایک مسئلہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو 3 نفس ذکر کیے ہیں، کہ ہر انسان کے پاس 3 نفس الگ الگ ہیں یا پھر یہ ایک ہی نفس کی 3 الگ الگ حالتیں ہیں. یہ 3 الگ الگ نفس ہیں کہ نفس امارہ ایک ہے، نفس لوامہ ایک ہے اور نفس مطمئنہ ایک ہے، یا پھر یہ تینوں ایک ہی ہیں اور ان کی کیفیتیں ایک ہی نفس کی الگ الگ کیفیتیں ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الروح میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس ایک ہی دیا ہے، نفس ایک ہی ہے، یہ 3 حالتیں ایک ہی نفس کی ہیں، ایک ہی نفس کی 3 الگ الگ حالتیں ہیں. پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت اسلام پر انسان کو پیدا کیا، لیکن چونکہ دنیا میں ایک آزمائش مقصود ہے، ایک امتحان لینا ہے، اس لیے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کی طرف میلان یا رجحان یا اس کی قوت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے. کہتے ہیں نفس امارہ کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے ابتدا میں انسان کے اندر، اور اس کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا اور جس کیفیت پہ اس کو بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے اندر فجور، بے دینی کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی اور تقوی کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی. ابن قیم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فجور کا تذکرہ کیا، بعد میں تقوی کا ذکر کیا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائیوں کی طرف میلان اور رجحان کی کیفیت رکھی ہے زیادہ. کیوں رکھی ہے؟ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ اس دنیا میں اسے امتحان دینا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے شیطان ایک اس کے پیچھے لگا کے رکھا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے اندر شر کی طرف میلان یا خواہشات کی طرف مائل ہونے کی کیفیت رکھی ہے، زیادہ رکھی ہے تاکہ اس کا امتحان ہو سکے. اب یہاں رک کر 2 مسئلے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات میرے بھائیو، آج ہم مسلمانوں میں سے، ویسے تو سارے انسانوں کی بات ہے لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کریں، کتنے ایسے بھائی ہیں جن کے پاس کسی بات کو قبول یا رد کرنے، اپنانے یا چھوڑنے کا معیار کیا ہے؟ ان کا اپنا نفس. مجھے جو اچھا لگا وہ اچھا ہے، مجھے جو برا لگا وہ برا ہے. اگر یہ معیار آدمی لے کر چلے تو کیا یہ خطرے کی بات نہیں؟ جیسے ابن قیم نے لکھا ہے، اگر اس تفسیر کی روشنی میں کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کی طرف رجحان انسان کے اندر ہو اور انسان اپنے نفس کی سننے والا بن جائے تو بتائیں ہدایت کی راہ کی طرف کیسے آئے گا؟ نفس کے بہکاوے میں آنے والے انسان جو ہوتے ہیں ان کو اس معاملے کی طرف توجہ دینی چاہیے سب سے پہلے. اور دوسری بات جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابن قیم نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے آگے لکھا کہ نفس تو نفس امارہ ہے.
لیکن نفس امارہ کی برائی پر ابھارنے کے ساتھ ہی نفس لوامہ اسے ملامت کرتا ہے، اسے روکتا ہے، اس پر ملامت کرتا ہے، اور اگر برائی کر لیتا ہے تو برائی کرنے کے بعد ملامت کرتا ہے۔ تو چاہے برائی سے پہلے یا برائی کے بعد نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، ابن قیم نے لکھا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی اس ملامت پر توجہ دیتا ہے، اپنے اس نفس کی ملامت کی طرف توجہ دیتا ہے، کان دھرتا ہے، تو نفس امارہ کو دباتا ہے، نفس لوامہ کو ابھارتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ نفس امارہ نہ ہو کر نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچ جائے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے نفس امارہ سے، آدمی سفر میں مدد لیتا ہے نفس لوامہ سے تو پہنچتا ہے نفس مطمئنہ تک۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ میرے بھائیو، اس ساری تفصیل کی روشنی میں سب سے پہلی بات جو میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوئی اب تک کی گفتگو میں، وہ ہے نفس کی حقیقت، میرے اور آپ کے نفس کی حقیقت۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف بھی نہیں جاتا، ہمیشہ اچھائی کی طرف بھی نہیں جاتا، تب آدمی کو اس طرف سے چوکنا رہنا چاہیے کہ میرا نفس مجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ آج میرا جو دن گزرا، اس دن پہ میں اپنے نفس پر غالب رہا یا میرا اپنا نفس مجھ پر غالب رہا۔ یہ محاسبہ کرنا، یہ جائزہ لیتے رہنا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری، اور ابن قیم کی تشریح کے مطابق ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا حساب ویسے ہی لے جیسے کسی دھوکے باز پارٹنر کا حساب رکھتا ہے۔ آدمی اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے تو ویسے تو آدمی حساب و کتاب لیتا ہے، لیکن اگر اسے پتا ہو کہ میرا ساتھی یا میرا پارٹنر مجھے کہیں دھوکہ دے سکتا ہے، کہیں کمی بیشی کر سکتا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پوری طرح چوکنا ہوتا ہے، ہر باریک سے باریک بات پہ نظر رکھ کے کراس کوشچنز کرتا ہے، سوالات پہ سوالات کرتا ہے، اور پوری طریقہ سے حساب لیتا ہے کہ یقین ہو جائے مجھے کہیں دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ میمون ابن مہران نے کہا کہ آدمی کو اپنے نفس کا ویسے ہی حساب لینا چاہیے جیسے کوئی آدمی اپنے دھوکے باز پارٹنر کا حساب و کتاب لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند انسان، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب و کتاب لے اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے عمل کرنا سیکھے، اپنے نفس کا حساب کرنا سیکھے، اپنے نفس کا حساب و کتاب لے، محاسبہ نفس اسے اپنے روزمرہ کی عادت بنائے۔ اہل علم میں سے مختلف اہل علم نے محاسبہ نفس کے کچھ طریقے بتائے۔ یہ طریقے ظاہر بات ہے قرآن و سنت کی روشنی میں مسنون طریقے تو نہیں قرار پائیں گے، لیکن محاسبہ نفس کیسے کیا جاتا ہے اس سلسلے میں اہل علم کی اقوال سے ہمارے اور آپ کے سامنے موضوع کھل کر سامنے آتا ہے۔ ماوردی نے لکھا ادب الدنیا والدین میں، ماوردی ایک عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے ادب الدنیا والدین میں محاسبہ نفس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ محاسبہ نفس کا معاملہ ایک تاجر کا معاملہ ہے۔ تاجر کیا کرتا ہے؟ دن بھر محنت کرنے کے بعد شام میں جب دکان بند کرنی ہوتی ہے یا شام میں جب اپنے گھر لوٹتا ہے، لوٹنے سے پہلے یا گھر لوٹنے کے بعد دن بھر کا حساب لگاتا ہے، دیکھتا ہے کہ آج پورے دن میں نے کتنا گنوایا، کتنا کمایا، آج میں نے کمایا کہ گنوایا، اگر کمایا ہے تو ٹھیک ہے، جن اصولوں پہ کمایا کل اسی انداز پہ بزنس کروں گا، آج اگر گنوایا ہے تو آدمی طے کرتا ہے کہ نہیں، آج میں نے فلاں رعایت دے دی، آج میں نے فلاں چھوٹ دے دی، آج میں نے فلاں غلطی کی، اس لیے آج کی تجارت میں بیوپار میں گھاٹا ہوا، کل میں اس پہ نہیں چلوں گا، نئی اسٹریٹجی بناؤں گا، نیا طریقہ بناؤں گا، نئے انداز سے میں تجارت کروں گا۔ ماوردی نے لکھا کہ آدمی ایک تاجر کی طرح روزانہ شام میں اپنے دن بھر کا حساب و کتاب لے، دن بھر کا حساب و کتاب لے، یہ ماوردی نے لکھا۔ اور بعض اہل علم نے محاسبہ نفس کے سلسلے میں بڑی تفصیلی بات لکھی، کہا محاسبہ نفس کا جب معاملہ آتا ہے تو محاسبہ نفس عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے اور عمل کے بعد بھی ہوتا ہے، عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے، عمل کے بعد بھی ہوتا ہے۔ عمل سے پہلے کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا عمل سے پہلے محاسبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرنے جاتا ہے تو کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک جائے، توقف کرے، ذرا سا توقف کرے اور سوچے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں ہے یا میرے اپنے خلاف جانے والا کام۔
کل معلوم ہے آپ کو، یہی ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہی ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہ بنیں گے، یہی سب گواہ بنیں گے. تو ان کا حساب آج ہم لے لیں کہ یہ جو میرے ہاتھ کرنے جا رہے ہیں، میرے پیر جس طرف بڑھنے جا رہے ہیں، کل یہ میرے خلاف تو گواہی دینے والے نہیں بنیں گے. ایک لمحے کے لیے توقف کرے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیارا جملہ کہا، بہت اچھا جملہ کہا. کہتے ہیں رحم اللہ امرأ وقف عند ہمہ فإن كان للہ مضى وإن كان لغیرہ توقف. کہا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر جو اپنے ارادے پر رک جاتا ہے. جب ارادہ ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو وہاں توقف کرتا ہے، رکتا ہے، دیکھتا ہے اگر یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ہے تو کر گزرتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اس میں نہیں ہے تو وہ واپس لوٹ آتا ہے. کہتے ہیں ایسے بندے پہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے. میرے بھائیو، آج میری اور آپ کی زندگی میں اپنے نفس کے اس محاسبے کی کوئی صورت شاید ہی نظر آئے. آج اپنے نفس کا حساب و کتاب رکھنے کی یہ کیفیت شاید ہم میں سے بہت کم بھائیوں کو نصیب ہو. اپنے ضمیر کی جو آواز ہوتی ہے نا، اس پر کان دھرنا سیکھیں. کام کرنے سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں آپ کا دل کس حد تک اس پر مطمئن. اور آپ کے دل سے مراد ایک مومن کا دل، ایک اچھے مسلمان کا دل، دنیا پرست انسان کا دل نہیں، خواہشات کے تابع چلنے والا دل نہیں. آپ کا اپنا وہ ضمیر جسے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے والا بنا رہے ہیں، وہ ضمیر آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ کا نفس، نفس لوامہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ عمل کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک جائیں، رک کر دیکھیں کہ یہ عمل آپ کے حق میں ہے کہ نہیں. کہا یہ عمل سے پہلے محاسبے کا طریقہ. عمل کے بعد محاسبہ کیسے کیا جائے؟ تو کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دیکھے جو عمل ہو گیا، جو کام میں نے کر لیا ہے، یہ کام نیکی کا تھا یا برائی کا تھا. اگر نیکی کا معاملہ ہو تو آپ سبھی جانتے ہیں نیکیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتے ہیں. یہ سارے ابواب ہیں، لیکن نفس کا محاسبہ اگر لینا ہو، محاسبہ اگر اپنے نفس کا کرنا ہو تو کیسے حساب لیا جائے؟ کہا اگر نیکی ہوئی ہے تو آدمی حساب اس طرح لے کہ ٹھیک ہے نیکی تو ہوئی لیکن یہ نیکی پوری نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ آج میں نے نماز تو پڑھی لیکن نماز میں مثال کے طور پہ مجھے تکبیر تحریمہ نہیں ملی. نفس کا محاسبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج میری نماز تو ہوئی لیکن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں ہوئی. اور اگر تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں نماز کے ارکان تو بظاہر پورے ہوئے لیکن میرا دل کس حد تک نماز میں لگا ہوا تھا. اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ دیکھیں کہ میرا دل کس حد تک اس نماز کے ساتھ جڑا ہوا تھا، کس حد تک میرا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا نماز میں. اس بات کی طرف توجہ دیں. کہا اگر نیکی ہوئی ہے تو نیکی میں محاسبہ نفس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دیکھے جو نیکی ہوئی وہ کس حد تک ہوئی. اور کہا اگر برائی ہوئی، آدمی دیکھتا ہے عمل کے بعد کہ برائی ہوئی ہے تو آدمی ایک طے کرے کہ میری زندگی میں اس برائی کا یہ آخری دن تھا، عزم کرے کہ آئندہ میں پھر کبھی اس غلطی کی طرف نہیں لوٹوں گا. محاسبہ کرے اپنے نفس کا. اور تیسری بات کہی اگر دیکھتا ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ نیکی بھی نہیں ہے، برائی بھی نہیں، بس ایک جائز کام، مباح کام ہے جس پہ ثواب بھی نہیں ہے، عذاب بھی نہیں ہے، تو کہا اس پہ محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اس بیکار کام کے کرنے کے وجہ کوئی نیکی بھی تو کر سکتا تھا، میں کوئی نیکی بھی تو کر سکتا تھا. یہ محاسبہ کرنے کا طریقہ ہے. یہ بات اہل علم نے لکھا. میرے بھائیو، یہ طریقے جیسے میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون کلمات کے ساتھ یہ مروی نہیں، لیکن اہل علم کی ان وضاحتوں سے کم از کم یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو اپنے نفس کی طرف سے کس حد تک چوکنا رہنا چاہیے اور کیسے اپنے نفس کا حساب و کتاب لیتے رہنا چاہیے. اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر بہت مشہور بھی ہے اور آپ سنتے بھی ہیں. حضرت عمر کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنے نفسوں کا حساب و کتاب لو قبل اس کے کہ تم سے اس کا حساب و کتاب لیا جائے. آگے فرماتے تھے فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمُ الْحِسَابُ الْيَوْمِ، کہتے تھے کہ آج تم اپنا حساب کر لو، یہ بات تمہارے حق میں زیادہ آسان ہے اس بات کے مقابلے میں کہ کل تمہارا کوئی اور حساب لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے تو بڑا مشکل ہو جائے یہ حساب تمہارے لیے. اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کی خبر رکھو، اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہا کرو. آپ کے سامنے یہ بات نقل کروں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ محاسبہ نفس کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ لا يزال العبد بخیر ما كان له واعظ من نفسه
وَكَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ هَمِّهِ، کہتے تھے بندہ برابر خیر میں رہتا ہے، اچھائی میں رہتا ہے، برابر خیر میں رہتا ہے، کب تک؟ جب تک خود اس کے اپنے نفس میں ایک نصیحت کرنے والا موجود رہتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھرنے والا جب تک ہوتا ہے بندہ، تب تک بندہ برابر خیر میں رہتا ہے۔ وَكَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ أَمِّهِ، اور جب تک نفس کا محاسبہ کرنا یہ اس کی اپنی فکر ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنے نفس کا حساب و کتاب کیسے لوں۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے فرمائی تھی۔ واقعات بے شمار ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ واقعات کی میں آپ کے سامنے سناتا جاؤں، ایک یا دو واقعے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے اپنے نفس کا حساب و کتاب لیا کرتے تھے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور عمر ابن خطاب دونوں کے دونوں راستے میں چلے جا رہے تھے۔ خلافت عمر کا زمانہ، خلافت عمر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر خلیفہ بن چکے، اس دور کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عمر ساتھ میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک عمر نے مجھ سے کہا کہ انس میں ذرا اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں، یہی لفظ استعمال کیا، کہا میں اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں کافی دیر گزر گئی، حضرت عمر نہیں آئے تو میں ان کو تلاش کرتے ہوئے نکل پڑا جس سمت وہ گئے تھے اس طرف۔ میرے بھائیوں، آپ اور میں اگر اس کیفیت میں دیکھیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ بات بظاہر یہ سمجھ میں آتی، ساتھ میں جا رہے تھے، شاید قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوں گے قضاء حاجت کے لیے، لیکن حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں جب تلاش کرتے ہوئے پہنچا تو ایک حائط، دیوار کے پیچھے سے مجھے آواز آ رہی ہے۔ دیوار کیا ہے؟ عربوں کے پاس طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے درخت کھجور کے جو باغات ہوتے ہیں ان پہ دیوار اٹھا دیتے ہیں، دیوار اٹھا دیتے تھے۔ پرانا طریقہ یہی تھا کہ جو ان کی حد بندی ہوتی، باؤنڈری ہوتی، اس پہ دیوار اٹھا دیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو دیکھا دیوار کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، عمر کی آواز۔ حضرت عمر کو پتہ نہیں کہ انس سن رہے ہیں، وہ تو انس کو وہاں چھوڑ کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں میں یہ سن رہا ہوں کہ عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں، عمر کے الفاظ یہ کہتے ہیں عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین بخن بخن اما واللہ لتتقین یا ابن الخطاب او لیعذبنک۔ خطاب کے بیٹے عمر امیر المؤمنین بن گئے ہو، بخن بخن، کیا خوب ہے، کیا خوب ہے۔ اللہ کی قسم اے خطاب کے بیٹے، تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت سزا میں، سخت عذاب میں مبتلا کر دے۔ اہل علم نے لکھا کہ شاید معاملہ یہ تھا کہ انس کے ساتھ چلتے چلتے کہیں حضرت عمر ابن خطاب کو یہ احساس آیا، کہیں دل میں یہ خیال آیا کہ میں امیر المؤمنین ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، تو حضرت عمر نے اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہا، اس کی تربیت کرنی چاہی، اس لیے خلوت میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے حضرت انس سے اجازت لے کر، اور اپنے نفس کو یاد دلانے لگے کہ تمہاری حیثیت یہ کہ تم خطاب کے بیٹے ہو، امیر المؤمنین بن گئے ہو، اس دھوکے میں کبھی مت آنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ورنہ یہ تمہارا احساس تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ دیکھیں یہ سلف صالحین۔ ایک ایسا ہی واقعہ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے فاتح، مصر کو فتح کیا۔ تاریخ اسلام میں بڑے کارنامے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ ان کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ عمر رونے کی کیا بات ہے؟ امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں دیکھو، مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ میں اللہ کے نبی کا دشمن تھا، کفر کا، زمانے جاہلیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک دور وہ تھا کہ میں نبی کا دشمن تھا، اور میں موقع کی تاک میں تھا کہ کہاں موقع ملے کہ نبی کو ختم کر دوں، محمد کو ختم کر دوں، موقع کی تاک میں تھا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مجھے نصیب ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہ ایمان لانے کے بعد میری کیفیت یہ تھی، ایمان لانے کے بعد میری حالت یہ تھی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، اتنا احترام دل میں کہ کبھی جی بھر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھا،
اور تم کہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی باریکیاں بیان کرو تو شاید میں نہیں بیان کر سکوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ ساری ذمہ داریاں سنبھالیں. مصر کے گورنر تھے، کئی علاقوں کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے. کہتے ہیں یہ ذمہ داریاں ہم نے سنبھالیں. اب جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے تو میں کیا حساب دے سکوں گا. ان ذمہ داریوں کے سنبھالنے کے بعد ہماری جو کیفیت ہوئی ہے وہ سوچ کے مجھے رونا آتا ہے. میرے بھائیوں آپ دیکھیں ایمان کی وہ کیفیت بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اتنی عقیدت کہ آپ کا جو روب و دبدبہ اپنے نفس پر اس قدر غالب رکھا کہ آنکھ بھر کر چہرہ نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن دنیا کے معاملات جن کو انہوں نے اپنایا اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی طریقے سے نبھایا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن خوف جو اپنے نفس کی طرف سے جو ڈر ان کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ اصل وہ سبق ہے جو ہم اور آپ کو اس سے لینا چاہیے. میرے بھائیوں واقعات بے شمار ہیں، باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام یہی کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہم میں سے ہر ایک دیکھے، کسی اور کی ضرورت نہیں. یقین مانے یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم سنتے ہیں بظاہر یہ ہماری اپنی زندگیوں کو بدل دیں گی. چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں یہ میری اور آپ کی زندگی کو بدل دیں گی اگر ہم یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں. اور یہ کیفیت نہ ہو آپ کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے واعظ آئیں، بڑے سے بڑے خطیب آئیں یا بڑے سے بڑے علم والے آئیں، آپ خود جو ہے 10 مرتبہ قرآن کی تفسیر تشریح پڑھیں، احادیث کی شرح سنتے رہیں، دل کی دنیا شاید نہ بدلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد اپنے نفس کا حساب و کتاب لینا یہ خود اپنے آپ کو کامیابی کی طرف بڑھانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے. اسی لیے آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس ساری تفصیل کے بعد ان آیتوں کا ترجمہ پھر سے آپ سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو یا کرو گے اللہ تعالیٰ سب کی خبر رکھنے والے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کے اپنے نفسوں کو بھلا دیا ان سے. اولئک هم الفاسقون، اور جن کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نفسوں سے ان کو غافل کر دے، یہی فاسق ہیں، بے دین ہیں. اصل میں بے دینی کی بنیاد یہی. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اور فیصلہ سنا دیا کہ آخر میں جنت اور جہنم کا ہی فیصلہ ہونا ہے اور تم منتخب کر لو کہ تمہیں کہاں جانا ہے. یہ بات جان لو کہ جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی ہی حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کا اللہ تبارک و تعالی شمار کامیاب بندوں میں کرے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.